ناظرین، آپ کا میزبان فیصل درانی آپ کو اپنے پروگرام کڑوا سچ میں خوش آمدید کہتا ہے۔ ناظرین، آج ہم اپنے پروگرام کا آغاز ان معصوم بھولے بھالے پراسرار سامری جادوگروں سے کریں گے جن کے جنتر منتر سے سول ایویشن کے کرتا دھرتا ہی نہیں بلکہ وزیر اعظم ہاؤس سے لے کر صدر ہاؤس تک میں ملک کے اہم عہدوں پر بیٹھے انداتاؤں کو بھی اس طرح مسخر کر کے رکھ دیا ہے کہ جب ملک بھر کی چیختی چلاتی عوام سول ایویشن کے مجبور بے کس ملازمین اپنی آہو بقا اور ناانصافیوں کی داستانیں ان ایوانوں تک پہنچاتے ہیں تو ان سنگلاخ چٹانوں کے پیچھے سے انداتاؤں کے دل و دماغ پر سوار سامری جادوگروں کے جن ایک ہی جواب دیتے ہیں کہ اے مظلوم اور بے بس بے کس مجبور کمزور ایماندار اور محنتی قابل لوگوں، اب تمہاری دعا مانگنے کا وقت بیت چکا ہے، ہم سے رحم کی اپیل نہ کرو، کیونکہ ان سامری جادوگروں کا جادو اس طرح سر چڑھ کر بول رہا ہے کہ تم جب بھی دعا مانگو گے، اپنا حق مانگو گے تو ایک ہی جواب آئے گا کہ اب ہم نے انصاف دینا چھوڑ دیا۔ سب سے پہلے محکمے کے ایک انتہائی معصوم بھولے بھالے جنتر منتر کے ماہر اور تلسمات کی دنیا کے بےتاج بادشاہ لالا موسیٰ کے رہائشی نادر شفیع ڈار کے بارے میں بتاتے ہیں کہ ایک مکینیکل انجینئر جس کے منتر جنتر کا توڑ نہ تو صدر، نہ وزیر اعظم اور نہ چیف جسٹس کے پاس ہے اور نہ ہی محکمے کے ڈائریکٹر جنرل کے پاس ہے، نادر شفیع ڈار 1995 میں محکمہ شہری ہوابازی میں گروپ 8 میں بطور مکینیکل انجینئر بھرتی ہوا۔ اس کی بھرتی پر بھی محکمے کے افسران نے اعتراضات اٹھائے کہ بھرتی جادوگری سے ہوئی ہے، مگر معاملہ نپٹا دیا گیا۔ پھر اس کے جنتر منتر اس طرح سے چلے کہ صرف 2 سال بعد گروپ 9 میں چلا گیا۔ ڈائریکٹر جنرل فاروق رحمت اللہ بنے تو پھر تو نادر شفیع ڈار کی لاٹری لگ گئی اور گروپ 10 میں جنرل مینیجر بنا دیا گیا۔ موصوف تھے مکینیکل انجینئر اور بنا دیے گئے جنرل مینیجر کمرشل، یعنی ملک بھر کے ہوائی اڈوں پر ٹھیکوں کے بے تاج بادشاہ۔ اس سے قبل جب لاہور ایئرپورٹ کی تعمیر شروع ہوئی تو نادر شفیع ڈار کو جونیئر ہونے کے باوجود پروجیکٹ کا انچارج لگا دیا گیا اور اس وقت جو سینئر موسٹ چیف ٹیک آفیسر تھے عبدالحفیظ چودھری، وہ صرف شو پیس بن کر رہ گئے۔ اڑن کھٹولوں پر سفر کرنے کے خواب دیکھنے والے نادر شفیع ڈار کی ایسی قسمت کھلی کہ لاہور ایئرپورٹ پر ٹرمینل کے سامان کی خرید و فروخت کے لیے بیرون ملک اڑن کھٹولوں پر سیر کرنے کی تمام خواہشات پوری ہو گئی۔ لاہور ایئرپورٹ پر سامان کی تنصیب پر کروڑوں کا سامان بچ گیا۔ یہ وہ سامان تھا جو کسٹم فری آتا تھا اور پھر تلسماتی ٹوپی پہنا کر یہ سامان بھوتوں کے حوالے کر دیا گیا۔ یہی نہیں بلکہ لاہور کی ایک یونیورسٹی سے MBA ایگزیکٹو کرنے کے لیے اس یونیورسٹی کو ری اسٹرکچرنگ کے معاملات دے دیے گئے اور بھاری رقم سرکاری خزانے سے ادا کر دی گئی۔ غیبی ذرائع کے مطابق نادر شفیع ڈار کام دفتر میں کرتے تھے اور ان کا ہمزاد یونیورسٹی میں انتہائی محنت کے ساتھ سبق یاد کر کے دفتر آتا اور پھر ان کو سکھا دیتا۔ جنرل مینیجر کمرشل ترقی پانے کے بعد بھی لاہور میں جائیداد دگنا کرنے کے چکر میں مصروف رہے۔ یہ پوسٹ کراچی کی تھی، مگر ڈی جی سول ایویشن اتھارٹی نے ان کو خوش کرنے کے لیے پوسٹ سمیت لاہور بھیج دیا اور تعلقات بنانے اور سامری جادو کے ذریعے اسیر کرنے والے نے ایک ڈائریکٹر جنرل علی الدین کو بھی اپنا مسخر کر لیا۔ ان کا جادو اس قدر سر چڑھ کر بولا کہ ایئر کموڈور جنید امین بھی جادو کا شکار ہو گئے۔ ذرائع کے مطابق نادر شفیع ڈار نے جہاں کراچی ڈیفنس، لاہور ڈیفنس اور دبئی میں جائیداد بنائی، وہاں ان پر کینیڈا کی شہریت کا الزام بھی ہے۔ اب آتے ہیں محکمہ شہری ہوابازی کمرشل ونگ کی جانب، جنہوں نے 24 ہوش کوش فی کس 8 کروڑ روپے کے حساب سے 1 ارب 92 کروڑ کے خریدے۔ اس خریداری میں نادر شفیع ڈار کے دست راست امجد مختار ملک کا اہم کردار رہا۔ اس خریداری پر گپلے کے الزام لگے کہ اس کی مالیت 2.5 کروڑ تھی، مگر انکوائری
छू मंतर कर दी गई। एक और कमर्शियल ऑफिसर हाशमी ने सिर्फ सिविल एविएशन की जमीनों का बेताज बादशाह बने रहे, लेकिन बताया गया है कि उनको बेशुमार करप्शन के ऊपर महकमे से निकाल दिया गया है, जबकि इनकी सरपरस्ती भी जो है वो नादिर शफी डार करते थे, बल्कि वो यूनिवर्सिटी में लेक्चर भी देते रहे। डायरेक्टर जनरल ऑडिट आसफ जो कि अमूमन कराची आते थे, और इसके अलावा आजकल डायरेक्टर जनरल ऑडिट मंजूर ये भी कराची आते हैं, तो उनको अलमारा होटल में ठहराया जाता है, उनकी खातर तवाज़ो की जाती है और फिर पैरे सेटल करवा लिए जाते हैं। यही नहीं बल्कि कार्गो थ्रूपुट के ठेके बगैर टेंडर के दे दिए गए। महकमे के जादूगरों ने यूसुफ कमाल को डायरेक्टर वर्क्स लगाए रखा, जिससे सिविल का काम भी नहीं आता था। इसी तरह राजुल्ला को डायरेक्टर प्लानिंग, नदीम फारूक को डायरेक्टर E&M लगाए रखा। सिविल एविएशन अथॉरिटी की कमर्शियल ब्रांच में जितने गफले हैं, शायद उन गफलों के मुकाबले में कोई भी शोबा इसकी बराबरी नहीं कर सकता। सिर्फ लाहौर में शोबा कमर्शियल ने सिटी मोबाइल के 5 काउंटर लगवा रखे हैं, जो 3 हॉल में और 2 बाहर हैं। और आप ये देखें कि ये मैं आपको दिखा रहा हूं कि लाहौर एयरपोर्ट का क्या हाल है, और लाहौर एयरपोर्ट पे जो रेट लिस्टें मुख्तलिफ टी शॉप ने, मुख्तलिफ कॉफी शॉप ने, मुख्तलिफ सलाद शॉप ने लगा रखी हैं, इस लिस्ट के ऊपर बिल्कुल अमल नहीं किया जाता। और तमाम की तमाम ये जो आपको मैं दुकानें दिखा रहा हूं, ये जो प्रोटोकॉल VVIP प्रोटोकॉल के बारे में दिखा रहा हूं, ये सब के सब जो लोग हैं इनको कमर्शियल वालों की सरपरस्ती हासिल है। 40-40, 50-50 हजार रुपए पे ये खोखे लगा दिए गए। ये एक साहब जो मैं आपको दिखा रहा हूं, ये साहब VVIP प्रोटोकॉल के दफ्तर में बैठते हैं, और वहां पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गुजरात के एक सदर हैं, उनके ये मैनेजर हैं, जिनको ये VVIP प्रोटोकॉल का ठेका दिया गया है, और जिनका कहना यह था कि ये सिर्फ 500 रुपया लेते हैं। 500 रुपया लेकर पर्ची काट दी जाती है, और जो मुसाफिर VIP प्रोटोकॉल लेना चाहता है उसको बाहर से लेकर जहाज की सीढ़ियों तक 500 रुपया देना पड़ता है, सिर्फ चिट देनी पड़ती है 500 रुपए की। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद जो इनका आदमी उसके साथ जाता है वो उससे डॉलर, पाउंड या 2 से 5 हजार ऐंठ लेता है। और आगे मैं आपको बता रहा हूं कि इसी तरह मीट एंड असिस्ट के नाम से ये जो पेड प्रोटोकॉल का ठेका दिया गया है, ये ज़ाहद सलीमी साहब जो है, ये क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बहुत करीबी हैं, और ज़ाहद सलीमी के पास ये ठेका है, जिन्होंने अब मेंबर सूबाई असेंबली की सीट के लिए भी अप्लाई कर रखा है। ये मुसाफिरों को जहाज की सीढ़ियों तक पहुंचाने के इवज जो 5-5 हजार रुपया लेते हैं, उसका कोई हिसाब किताब नहीं है। इसी तरह गुजरात के एक और कारकुन सज्जाद को सलाद शॉप का ठेका दिया गया, मगर उसने बेकरी बना ली, ये आपको नजर आ रही होगी। पीपल्स पार्टी के साजिद गुज्जर को, जो कि PIA के सदर भी हैं, पीपल्स पार्टी की यूनियन के, उनको फ्रेश फ्रूट का ठेका दे दिया गया। और हाजी नवाज, जो कि खास तौर पर जिनके बारे में मुबैना तौर पर यह कहा जाता है कि वो नादिर शफी डार के पार्टनर हैं, और अरबों रुपए के जो ठेके हैं उसमें नादिर शफी डार और हाजी नवाज मिलकर वारदात डालते हैं। हाजी नवाज को ना सिर्फ थ्रूपुट बल्कि पार्किंग, मिनी चेंजर और कंटीनों के ठेके दे रखे हैं। सिर्फ लाहौर ही नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान में ये ठेके इनको दे रखे हैं, और उसमें हिस्सा बाकायदा तौर पर माहाना नादिर शफी डार को मुबैना तौर पर पहुंचाया जा रहा है। और अब एयरपोर्ट पर एक होटल भी बनाया जा रहा है। लाहौर एयरपोर्ट पर बनाए जाने वाले इस होटल के बारे में कहा जा रहा है कि मुबैना तौर पर इसमें नादिर शफी डार की पार्टनरशिप है, जो कि जादूगरों के बादशाह हैं। और जादूगरों की जादूगरी की यह इंतहा है कि 17 दिसंबर 2012 को लेटर नंबर 7665 के जरिए मैचलेस टूर्स एंड ट्रैवल को एयरपोर्ट इंतजामिया ने लिखा कि उन्होंने गैर कानूनी तौर पर बाथरूम्स के सामने, जो इंटरनेशनल डिपार्चर के फ्लोर पर है, 202 फुट जगह पर कब्जा कर रखा है। इसे फौरी खत्म किया जाए, मगर वो खत्म ना हो सकी, जिस पर महकमे ने 26 फरवरी को दोबारा लिखा और मौसूफ कंपनी ने DG को दरखास्त दे दी।
جو باوجود کمرشل کے جادوگروں کی پشت پناہی کے مسترد ہو گئی، اور 14 مارچ 2013 کو ان کو فائنل نوٹس دے دیا گیا کہ اگر یہ نہ ہٹائی گئی تو محکمہ ایکشن لے کر خود ہٹا دے گا۔ لاہور ایئرپورٹ پر سی آئی پی لانچ میں سابق وزیر کے بھانجے ابو بکر کو کھلی چھٹی دے دی گئی ہے، اور وہ ریسٹورینٹ جہاں سے سول ایویشن اتھارٹی کو 10 لاکھ ماہانہ آتا تھا اب اڑن چھو ہو گیا ہے۔ صغیر منی چینجر کو بھی لمبے ٹھیکے دے دیے گئے ہیں، اور کار پارکنگ کی ٹرم اینڈ کنڈیشن وہ آج تک نہیں طے ہو سکی، کیونکہ لاہور ایئرپورٹ پر جو پارکنگ کا ٹھیکہ دیا گیا تھا اس میں یہ کہا گیا تھا کہ وہاں پر آٹومیٹک سسٹم لگایا جائے گا، لیکن آج بھی وہاں پر مینول سسٹم لگا ہوا ہے، اور اس کی ٹرم اینڈ کنڈیشن اس لیے سیٹل نہیں کی جا رہی کیونکہ چیف کمرشل مینیجر نادر شفیع ڈار وہ تو خود اس میں ملوث ہے۔ ایک آدمی جو کرپشن میں خود ملوث ہو اور اس کے بارے میں بے شمار الزامات ہوں، اور جو کہ غیر قانونی طریقوں سے دنوں میں کہیں سے کہیں ترقی پا کر پہنچ گیا ہو، جس نے ارب ہر روپے کی جائیداد بنا لی ہو، کیا نیب اس کو ہاتھ نہیں ڈالتی؟ اور ان کا تو یہ کہنا ہے کہ میں نے اس دولت کے ذریعے بہت سارے بڑے بڑے افسران، مختلف محکموں کے افسران، مختلف اداروں کے افسران، حساس اداروں کے افسران، اور حتیٰ کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے جوڈیشری کے ساتھ بھی بڑے اچھے تعلق بنا رکھے ہیں، ان کے بارے میں اگر کوئی عدالت میں چلا جاتا تو یہ اپنی مرضی کا جوڈیشری سے فیصلہ لینے کے بھی ماہر ہیں۔ اور لاہور ایئرپورٹ پر نو پارکنگ پر کھڑی گاڑیوں سے سول ایویشن اتھارٹی کو 2009 میں 6,30,000، میں آپ کو تفصیلات بتاتا ہوں، میرے ساتھ ایک کالر ہے، ان سے بات کر۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام جناب، میں مرزا عرفان بول رہا ہوں ابوظہبی سے۔ جی مرزا صاحب فرمائیں، کیا کہنا چاہتے ہیں؟ جی کل بھی میں نے کال کی تھی، یہاں ادھر سفارت خانے میں یہ پرابلم چل رہی ہے پاسپورٹ کی۔ جی جی تو یہ لوگ ابھی اسٹیمپ لگا کے دے رہے ہیں 1 سال کی، لیکن ادھر اتنا رش ہوتا ہے کہ یہ 2 گھنٹے صرف ڈیوٹی کرتے ہیں، جی جی 8 سے لے کر 10 بجے تک، اس کے بعد پاسپورٹ اسٹیمپ لگانا بند کر دیتے ہیں۔ جی جی اور جمعرات کو یہ لوگ چھٹی مطلب 12 بجے کر جاتے ہیں، جمعہ بھی چھٹی ہوتی ہے، ہفتہ بھی چھٹی ہوتی ہے، اس لیے اتنا زیادہ رش بن گیا ہے ادھر کے آدمی لوگوں کے ویزے کینسل ہو رہے ہیں ابھی۔ بالکل میری بھائی، آپ کی آواز جو ہے وہ حکام بالا تک پہنچ گئی ہے، اور انشاءاللہ تعالی اللہ نے چاہا تو آپ کا یہ مسئلہ بہت جلدی حل ہو جائے گا۔ بہت بہت شکریہ آپ کا کال کرنے کا، جی بہت بہت شکریہ۔ جی ہاں جی اچھا، لاہور ایئرپورٹ پر میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ وہاں پر نو پارکنگ پر کھڑی گاڑیوں سے سول ایویشن اتھارٹی کو 2009 میں 8,30,000 روپیہ وصول ہوا، اور 2010 میں 10,05,000، اور جب سے وہاں پر بگے شاہ کو ٹھیکہ دیا گیا ہے سول ایویشن اتھارٹی صرف 1,11,000 روپیہ حاصل کر چکی ہے۔ یکدم یہ 9 لاکھ روپیہ جو ہے اس کا نقصان سول ایویشن اتھارٹی کو ہوا ہے، لیکن وہ 9 لاکھ کس کی جیب میں جا رہا ہے؟ اگر 9 لاکھ روپیہ مہینے کا سول ایویشن کو صرف لفٹنگ سے، کار لفٹنگ سے نقصان ہو رہا ہے تو یہ کہاں پر جاتا ہے؟ یہ 1.25 کروڑ روپیہ کس کی جیب میں جا رہا ہے؟ کیا نیب کے ادارے دیکھیں گے کہ کون ٹھیکیدار ہے؟ کم از کم چیف جسٹس آف پاکستان آپ اس پہ ایکشن لیں۔ میرے ساتھ ایک کالر ہے، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام جی۔ جی میرے بھائی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ غلام رسول جی، فاروق آباد ڈسٹرکٹ سے پورا۔ جی جی فرمائیے۔ تو بھائی جان یہ پاسپورٹ کی پہلے بھی شکایت ہوئی ہے، جی جی کل ہی گئے تھے پاسپورٹ بنوانے، ایک 1,200 روپیہ انہوں نے لے لیا ایجنٹ نے، باقی اندر جب اسٹیمپ لگوانے لگے اس نے کہا جی آپ کا پہلے بھی کہیں پاسپورٹ بنتے رہا ہے، وہ شکایت ہے تو آپ جائیں ابھی یہ اسٹامپ لکھوا کے لائیں، یہ کریں وہ کریں۔ ہم نے کہا یار تو پیسے کتنے لینے ہیں؟ یہ 500 روپیہ 500 روپیہ دیا، اسی کو اسٹیمپ لگا دی۔ ٹھیک ہے جی، یہ میں ڈال دیا، ابھی کل کی بات ہے۔ بہت شکریہ میرے بھائی، ہم انہی بے قاعدگیوں اور بدعنوانیوں کے حوالے سے پروگرام کر رہے ہیں، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ آج جب سیاستدان جو ہیں وہ اپنے اپنے گھروں کو جا چکے ہیں تو اس وقت چیف جسٹس آف پاکستان اور احتسابی ادارے وہ یہ فیصلہ کریں کہ جو بے قاعدگیاں اور بدعنوانیاں
سابقہ حکومت میں سیاستدانوں نے کی ہیں، جن لوگوں کو oblige کیا گیا ہے، وہ ٹھیکیدار جو اربوں روپیہ کما رہے ہیں، جو کہ حکومت پاکستان کے خزانے کو لوٹ رہے ہیں، اور جن لوگوں نے ٹھیکے لینے کے بعد عوام کو اس حد تک جو ہے اس مقام پہ پہنچا دیا ہے کہ عوام بلبلا اٹھے ہیں، اور وہاں پر ایک ایک جگہ پر ان سے اتنی رقم وصول کی جا رہی ہے جس کو وہ ادا نہیں کر سکتے۔ اور وہ ٹھیکے کس کو دیے جا رہے ہیں؟ لاہور ایئرپورٹ کے ٹھیکے، اسلام آباد ایئرپورٹ کے ٹھیکے، کراچی ایئرپورٹ کے ٹھیکے، یہ سارے کے سارے صرف 1-2 کمپنی ہیں جن کو ٹھیکے دیے گئے ہیں۔ آج چیف جسٹس آف پاکستان کو چاہیے کہ وہ اس کا احتساب کریں اور محکمہ سول ایویشن کے ڈائریکٹر جنرل کو ایک لیٹر لکھا جائے جس میں ان سے پوچھا جائے کہ وہاں پر تعینات نادر شفیع ڈار جو چیف کمرشل مینیجر بنے ہوئے ہیں ان کو کس طریقے سے، پہلے تو بات ہے پروموشن دی گئی اور آج انہوں نے اربوں روپے کی جائیداد بنائی، تو کیسے بنائی؟ جب وہ کچھ بھی نہیں تھے، ان کے پاس ٹکا نہیں تھا، اور وہ پیسہ آج ان کے پاس آیا تو کیسے آیا؟ انہوں نے کس طرح لوگوں کو اوبلائز کیا، کس طرح ٹھیکے دیے، اور کس طرح وہ پارٹنر بن گئے۔ اسی طرح محکمہ شہری ہوا بازی کے چہتے افسر، جی میرے ساتھ ایک کالر ہے، ان سے بات۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام جی۔ جی میرے بھائی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی کامل بول رہے ہیں جناب۔ جی فرمائیں۔ جناب آپ کا پروگرام دیکھ رہے ہیں تو بڑا پسند آتا ہے جی۔ جی بڑی مہربانی، اور خیریت ہے نا جی؟ جی بہت شکریہ جی۔ میں جناب وابڑا کے ڈرائیور ہے، تانگلے آ رہے جی۔ جی جی پروگرام دیکھنے تو بہت اچھا لگیا ہے جی، تو کافی دنوں سے ٹرائی کر رہے ہیں جی۔ جی جی میرے بڑے نمبر میں لگیا ہے جی۔ اچھا اچھا، آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں لاہور ایئرپورٹ اور مختلف ایئرپورٹس پہ ہونے والی بے قاعدگیوں کے حوالے سے؟ جی جی بس یہ تو وابڑا کے متعلق جی کوئی تھوڑا سا آپ بہتر جانتے ہو جی، میں تو موڑ نہیں کہہ سکتا، آپ ہی بہتر جانتے ہو، کہہ دیں جی۔ بہت شکریہ میرے بھائی، جس دن ہم وابڈا کا پروگرام کریں گے اس وقت بالکل آپ کال کیجئے گا اور پھر وابڈا کے بارے میں جو آپ کہنا چاہتے ہیں آپ ضرور کہیے گا۔ تو میں بتا رہا تھا کہ محکمہ شہری ہوا بازی کے چہتے افسران نے بے قاعدگیوں، بدعنوانیوں کی لاتعداد شکایات اور انکوائریوں کے باوجود من پسند عہدے حاصل کر رکھے ہیں۔ اسی طرح کے ایک افسر امجد ملک جو ایئر ٹریفک کنٹرول کے افسر ہیں، مگر ذاتی اثر و رسوخ کی بنا پر کمرشل کی پرکشش سیٹ پر عرصہ دراز سے جمے بیٹھے ہیں۔ ان کے خلاف جوائنٹ سیکریٹری محکمہ دفاع کی جانب سے کی گئی انکوائریاں بھی بے اثر ہو کر رہ گئی ہیں۔ بتایا یہ گیا ہے کہ امجد ملک گزشتہ 15 سالوں سے کمرشل برانچ میں تعینات ہے۔ موصوف کو 2 بار ان کے سیکشن ایئر ٹریفک کنٹرول میں تبدیل کیا گیا، مگر کون جاتا ہے؟ یہ تو وہ لوگ ہیں جن کو اگر لہریں گنوں پہ لگا دیا جائے تو لہریں گننے کے بھی یہ لوگ پیسے لے لیتے ہیں، اور وہ سیکشن جو ایئر ٹریفک کنٹرول ہے وہاں پر اتنی رقم نہیں آتی جس سے دنوں میں اربوں پتی ہوا جا سکتا ہے۔ اس لیے کمرشل کا ہی شعبہ ایک ایسا ہے جس میں دنوں میں ارب پتی ہوا جا سکتا ہے۔ میرے ساتھ ایک کالر ہے، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم جی۔ السلام علیکم جناب۔ جی وعلیکم السلام، کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ سینسر صاحب پرویز کر رہا ہوں لاہور سے۔ بجلی تو ہے نہیں، پتہ نہیں آج آپ کا موضوع کیا ہے۔ بہرحال اور یہ ہے کہ یہ جمہوریت پسند، جمہور دشمن سیاست، مردہ ذلیل سیاستدان اب تو یہ دفاع ہو گئے ہیں۔ آپ کس کی جان کو روئیں بجلی کے لیے؟ پہلے تو جی پیپل پارٹی نے بجلی نہیں دی جی، نون لیگ نے بجلی نہیں دی جی، اب کون نہیں دے رہا؟ اب کس کی جان کو رونا ہے یہ تو بتا دیں ہمیں پلیز۔ بالکل سہیل صاحب، بجلی بند ہے، جو کمنٹ کرنے ہیں آپ لائیو ہی کر دیں، فون سے ہی کر دیں، ٹی وی تو دیکھ نہیں رہے۔ اچھا سہیل صاحب، بات یہ ہے کہ ابھی حکومتیں ختم ہوئی ہیں، انشاءاللہ تعالی ہم لوگ بھی دعا کر رہے ہیں، آپ بھی دعا کریں کہ پاک پروردگار کی ذات جنہوں نے ان لوگوں کو جو ہمیں جنہوں نے مصیبت سے دوچار کیا، ان لوگوں کو ہمارے پیچھے سے ہٹا دیا ہے اور آئندہ ہم ان لوگوں کو منتخب نہ کریں۔ لیکن میرا جناب ہلو جی 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 عرض یہ ہے جناب کہ یہ سارے جتنے بھی میں نے عرض کیا ہے کہ جمہوریت پسند، جمہور دشمن سیاست دانوں کے قبرستان میں زندہ ضمیر کہاں سے تلاش کریں یہ تو بتا دیں ہمیں۔ بالکل جی، یہ آپ کے پاس سب سے بہترین راستہ ہے ووٹ کا۔ آپ اپنے ووٹ کا درست استعمال کریں گے تو وہ تمام کرپٹ لوگ ان کے لیے وہ قبرستان بن جائے گا۔ آج کا ہمارا موضوع دراصل میرے پیارے بھائی ایئرپورٹ کے حوالے سے کہ وہاں پر سول ایویشن اتھارٹی جو ہے وہاں پر کس طرح کی بے قاعدگیاں ہو رہی ہیں اور
کس طریقے سے وہاں پر بیرون ملک جانے والے جو ہمارے پاکستانی ہیں اور بیرون ملک سے آنے والے ان کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ بہت ذلیل کرتے ہیں، ذلیل کے بچے ہیں یہ سارے. بہت بہت شکریہ میرے بھائی، بڑی نوازش آپ کی. تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ جو موصوف جو کہ امجد ملک جو ایئر ٹریفک کنٹرول میں جن کو تبدیل کیا گیا، مگر انہوں نے ہر بار اپنا تبادلہ اثر و رسوخ سے رکوا لیا. واضح رہے کہ جب امجد ملک اسلام آباد ایئرپورٹ تعینات تھا تو اس کے خلاف مختلف شکایات پر انکوائری کی گئی اور اس کا تبادلہ کراچی کر دیا گیا. اس نے بطور کمرشل مینیجر کراچی چارج لے لیا. کراچی ایئرپورٹ پر کمرشل مینیجر تعینات ہونے کے بعد ایک بار پھر مختلف بے قاعدگیوں بدعنوانیوں کی مبینہ شکایات پر جوائنٹ سیکرٹری محکمہ دفاع امجد طور نے انکوائری کی اور چارج شیٹ جاری کر دی. امجد طور نے اپنی فائنڈنگ میں مشورہ دیا کہ ان بے قاعدگیوں میں ملوث افسران کے خلاف سخت ایکشن لیا جائے، مگر یہ ایکشن نہ ہو سکا. ذرائع کے مطابق امجد ملک پر مبینہ طور پر بعض ٹھیکوں میں گپھلوں کا الزام لگایا گیا تھا، جن میں کار پارکنگ، فرسٹ کلاس لاؤنجز اور زینت ڈیوٹی فری شاپ شامل تھیں. یہاں یہ امر بھی قابل ذکر ہے کہ زینت ڈیوٹی فری شاپ کے پاس فیڈرل بورڈ آف ریونیو کی جانب سے لائسنس نہ تھا اور انہیں یہ ٹھیکہ اس شرط پر دیا گیا کہ وہ فوری FBR سے لائسنس حاصل کریں، مگر وہ لائسنس حاصل نہ کر سکے. میرے ساتھ ایک کالر ہے، ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم سر، قمر علی بات کر رہا ہوں. جی فرمائیں، کیا کہنا چاہتے ہیں؟ سر شکر اللہ کا، آپ نے ٹھیک ٹھاک ہے؟ جی بہت شکریہ بھیا. سر میں آپ کے اس پروگرام کو کافی دیر سے سن رہا ہوں اور کیا بولوں. جی فرمائیں، کیا کہنا چاہتے ہیں میرے بھائی، کیا کہنا چاہتے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ جی لائن ڈراپ ہو گئی ہے. اور آپ کو میں بتا رہا تھا کہ یہاں پر انکوائریوں میں یہ الزام بھی لگایا گیا کہ امجد ملک ایک جونیئر آفیسر ہے جس کو مینیجر کمرشل کے عہدے پر تعینات کیا ہوا ہے، اور کراچی ایئرپورٹ پر ٹھیکیداروں کی جانب سے مبینہ طور پر 2 LCD ٹی وی اور 2 سپرٹ فراہم کرنے کا الزام بھی لگایا گیا. امجد ملک چونکہ نادر شفیع ڈار کے نہ صرف دستے راست ہیں بلکہ پارٹیوں سے ڈیل کرنے کے ماہر بھی ہیں، اس لیے جادوگروں نے ان کو جنرل مینیجر کمرشل کا ایکٹنگ چارج بھی دلوا رکھا ہے. اب آتے ہیں ڈائریکٹر ورکس وکرم سنگھ سوڈا پر، جو بگے شاہ کے عزیز بتائے جاتے ہیں اور ان کو ہر ٹھیکہ دلوانے میں مکمل سپورٹ بھی کرتے ہیں. ان کی مہربانی سے جونیئر افسر خلیق دہوجہ جنرل مینیجر ورکس بن چکے ہیں. ملک مظہر ہیومن ریسورس میں چلے گئے ہیں. ڈپٹی ایئرپورٹ مینیجر سردار عتیق کے حوالے سے بتاتا چلوں کہ ان کے جب وارنٹ جاری ہوئے تو یہ بھاگ گئے. بتایا گیا ہے کہ بیرون ملک منشیات سمگل کرنے کا ان پر الزام تھا اور شوکت اسلم کو جونیئر ہونے کے باوجود ڈائریکٹر جنرل کا SO بنا دیا گیا اور ایئرپورٹ سروسز کے GM بھی بن گئے ہیں. شوکت اسلم انتہائی جونیئر افسر ہیں، لیکن ان کے پاس بھی ایسی گدڑ سنگھی ہے جس کی وجہ سے ان کو ڈائریکٹر جنرل کا SO بنا دیا گیا ہے. اور نادر شفیع ڈار کا یہ کہنا تھا، میری اس حوالے سے جب نادر شفیع ڈار سے بات ہوئی تھی تو نادر شفیع ڈار کا یہ کہنا تھا کہ اصل تمام جو بے قاعدگیاں اس میں شوکت اسلم ملوث ہیں، لیکن نادر شفیع ڈار کی اس بات کو میں نے اس لیے تسلیم نہیں کیا کہ نادر شفیع ڈار کے پاس اختیارات ہیں. شوکت اسلم جو ہے وہ تو صرف SO ہیں اور ان کا کام بھی نہیں ہے. اسی طرح کراچی ایئرپورٹ پر ناصر شیخ کو ایئرپورٹ مینیجر لگایا گیا ہے، جو کسی بھی تعریف کے محتاج نہیں ہیں. ان کے حکم کے بغیر کراچی ایئرپورٹ پر چڑیا بھی پر نہیں مار سکتی. وہاں پر اگر کسی نے پانی پینا ہے یا کرپشن کرنی ہے، اگر وہاں پر ایک جمعدار جو ہے وہ بھی واش روم جانے کے اگر 10 روپے لیتا ہے تو اس 10 روپے میں بھی اس کو حصہ ایئرپورٹ مینیجر تک پہنچانا پڑتا ہے. کراچی ایئرپورٹ مکمل طور پر ناصر شیخ کے کنٹرول میں ہے اور موجودہ DG نے ایک بہترین کام کیا ہے، وہ یہ کہ آئندہ ہر ٹینڈر پری کوالیفیکیشن ہوگا، جو اس سے پہلے نہیں ہوتا تھا، اور جس کو چاہتے تھے نادر شفیع ڈار ٹھیکہ دے دیتے تھے.
وزارت دفاع نے ڈگریاں چیک کرنے کا حکم دیا ہے، لیکن نہ جانے کیوں ڈگریاں چیک نہیں کی جا رہی۔ اس وقت تمام کے تمام محکمے اس میں جعلی ڈگریوں کا شور مچا ہوا ہے، اور وزارت دفاع کے سیکرٹری نے ایک لیٹر ڈائریکٹر جنرل سول ایویشن کو بھی ارسال کیا ہے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ سول ایویشن میں کام کرنے والے تمام کے تمام ملازمین کی ڈگریاں چیک کی جائیں، لیکن ابھی تک وہ ڈگریاں چیک کرنے کا حکم نامہ جاری نہیں کیا گیا۔ سب سے اہم ترین بات آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ سول ایویشن اتھارٹی میں اربوں روپے کی کرپشن کا ایک بڑا سکینڈل بھی سامنے آیا ہے، جس میں نان شیڈیول پروازوں کے چارجز کی مد میں ہر ماہ 1 ارب روپے کی خرد برد ہو رہی ہے۔ ہر ماہ 4000 نان شیڈیول پروازیں مختلف ایئرپورٹس پر اتاری جاتی ہیں، یہ الزام لگایا گیا ہے، اور دستاویزات میں ہر ماہ صرف 90 پروازوں کا اندراج ہے۔ ایئرپورٹ چارجز کے حوالے سے میں بتانا چاہوں کہ فی پرواز $2500 ہیں۔ سول ایویشن افسر ہر ماہ ان معاملات کو مبینہ طور پر چھپاتے رہے۔ بورڈ آف انکوائری نے رپورٹ 20 دن میں پیش کرنی تھی، لیکن 1 ماہ گزرنے کے باوجود رپورٹ تیار نہیں ہو سکی۔ بتایا گیا کہ ڈائریکٹر آپریشن یوسف عباس، میرے ساتھ ایک کالر ہے، ان سے بات کریں پھر آپ کو مزید تفصیلات بتاتے ہیں۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام سر، عبداللہ بات کر رہا ہوں گجرانوالہ سے۔ جی عبداللہ صاحب۔ سر میں یہ ملکی کرپشن کے بارے میں بھی آپ اس میں کچھ اضافہ کرنا چاہتا ہوں۔ جی جی فرمائیں۔ سر مین آپ کو بات بتاتا ہوں، یہ جتنے بھی ہیڈ ہیں، یہ پارٹیز کے جو ہیڈ ہیں، ہمارے جو حکمران اپنے آپ کو صاف شفاف خاتمے اعلیٰ کا نام دیتے ہیں، یہی سب کروا رہے ہیں۔ مین پرابلم ہے ہمارے ملک میں، ہماری لیڈرشپ اچھی نہیں ہے، تو نیچے کے لوگ کرپشن کریں گے تو ہم انہیں کیوں روکیں؟ جب ہمارا لیڈر ہی کرپشن کر رہا ہے تو وہ اپنے بچوں کو کیوں روکے گا؟ کیونکہ وہ خود کرپشن کر رہا ہے، وہ خود کرپٹ ہے۔ دیٹس اٹ۔ اور اس کے علاوہ مین پرابلم یہ ہے کہ ہمارے ملک میں اب جیسے پنجاب میں سارے ملک کا بجٹ اٹھا کے، سارے پنجاب کا بجٹ اٹھا کے انہوں نے یہ جنگلہ بس پہ لگا دیا ہے۔ اب ہم اگر گورنمنٹ اداروں میں جاتے ہیں کام کرنے کے لیے تو، اور اس کے بعد کام کرنے کے بعد انہیں کہتے ہیں کہ ہمیں اس کی کوٹیشن دی تھی، اس کی پیمنٹ کر دیں، تو وہ کہتے ہیں بجٹ تو ہے نہیں، سارا پیسہ تو خاتمے اعلیٰ نے لگا دیا ہے جنگلہ بس پہ۔ اب بندہ وہاں پہ کیا کرے؟ کہتے ہیں ایک جگہ پہ کام کر لے تو کہتے ہیں ہم نے پورا ملک بدل دیا ہے، بدلا ہے پنجاب، بدلا ہے پاکستان۔ اب مجھے بتائیں، ایک لاہور پہ سارا پیسہ لگا دیا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو بتانا چاہوں گا کہ ہمارے ملک پہ یہ مین پرابلم یہ ہے کہ ہر ایک چیز کو پارٹیشن پہ انہوں نے کر دیا ہے۔ ہمارے ملک کو صوبوں میں کرنا چاہتے ہیں تاکہ ہر ایک کو اپنے صوبے میں اقتدار مل جائے اور وہ حکومت میں آ جائے اور اپنی پارٹی کو ڈیل کرتا رہے۔ یہ اس طرح کی چھوٹی چھوٹی پرابلمس تھے جنہوں نے ہمارے ملک کو یہ خراب کر کے رکھ دیا ہے۔ یہ ایک دوسرے کو باتیں کرنے سے ہٹ کے اگر ملک کے بارے میں سوچے تو شاید اس کا کچھ اچھا ہو سکتا ہے۔ یہ اور میں آپ کو ایک اور چیز اس میں بتانا چاہوں گا کہ ہماری یہ جو نون لیگ ہے، انہوں نے سولر بانٹ رہے ہیں اسٹوڈنٹس میں، مطلب انہوں نے عہد کر لیا ہے کہ ہمارے ملک میں بجلی اب نہیں آئے گی۔ اس وجہ سے یہ بچوں کو بھی یہ تنقید کر رہے ہیں کہ آپ پڑھو اس لائٹ کے نیچے، کیونکہ بچوں لائٹ نہیں آنے۔ اس طرح ہمارے ملک پہ ترقی نہیں ہو سکتی۔ اور اگر مین پرابلم یہ کہ اگر ہمارا اچھا لیڈر آئے گا ملک کا تو تب یہ ملک چلے گا، ورنہ اس طرح غلط چیزیں کر کے اور بیڈ گورننس سے ہمارا ملک تو کبھی چینج ہو ہی نہیں پائے گا، اسی طرح چلتا رہے گا۔ اچھا میرے بھائی، بات یہ ہے کہ اچھا لیڈر کہاں سے آئے گا؟ اچھا لیڈر آپ ہی کے ووٹوں سے آئے گا نا۔ اس میں ہم لوگ بھی تو مجرم ہیں کہ ہم ووٹ ڈالتے وقت صحیح لوگوں کا انتخاب نہیں کرتے، اور یہی وجوہات ہیں کہ وہ کرپٹ سیاستدان جو کہ اقتدار میں آ جاتے ہیں، اس کے بعد سول ایویشن کا محکمہ ہو یا کوئی محکمہ ہو، وہاں کے کرپٹ افسران پارٹی فنڈ کے لیے 1 کروڑ 2 کروڑ روپیہ دے دیتے ہیں۔ اب جو ڈائریکٹر سول ایویشن ہو یا کسی محکمے کا ہو، جب پارٹی فنڈ کے لیے 1 کروڑ روپیہ دے دے گا، آپ مجھے بتائیں اس کے خلاف کیا کاروائی ہو سکے گی؟ بالکل سر، اس
کے بارے میں بات کہنا چاہوں گا کہ یہ ہمارا ادھر کلچر سسٹم ہے, برادری سسٹم ہے. مطلب کہ کشمیری کہتا ہے میں نے کشمیری کو ہی ووٹ دینا. وائی ہم اب اگر ہم نے اس چیز کا عہد کر لیا ہے نا, تو ہم یہ چیز بھی سوچنا چھوڑ دیں کہ ہمارے ملک میں بدلنا ہے. کبھی بھی اگر یہ چیز اگر سوچے تو خان کو ووٹ دے گا, کشمیری کو ووٹ دے گا, اور وڈیرے کو ووٹ دے گا, تو پھر ہمارا ملک کہاں پہ جائے گا؟ یہ تو پارٹیشن کی طرف چلا گیا نا. اور دوسری مین چیز میں چاہتا ہوں کہ میرا بھائی بھی اس بارے میں تھوڑا ایڈیشن کرنا چاہتا ہے, آپ اس سے بھی بات کیجیے. جی بالکل. ہلو, السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی سر, جیسے آپ ابھی ایئرپورٹ کے بارے میں بات کر رہے تھے, میں بتانا چاہوں گا کہ سیاستدان اگر ہمارے اوپر مسلط ہو جاتا ہے تو 5 سال میں ہمارے اوپر جان چھوٹ جاتی ہے. لیکن جو ان محکموں کے اوپر لگے ہوتے ہیں ان کو ہم عرف عام میں بیوروکریٹس کہتے ہیں. بیوروکریٹ جب تک 60 سال کا نہیں ہو جاتا یا مر کے ہماری جان ہی نہ چھوڑ دیتا, تب تک ہماری ان سے جان نہیں چھوڑتی. اس لیے ان بیوروکریٹس جو ان لوگوں نے لگائے ہیں, ان گورنمنٹ نے, میں چاہوں گا جو بھی نئی گورنمنٹ آئے, سب سے پہلے یہ جو 2 نمبر بیوروکریٹس ہیں جو عوام کا پیسہ کھا رہے ہیں, ان کو فارغ کیا جائے, کیونکہ ان کو فارغ نہیں کریں گے اکثر کرپشن یہ بھی کر رہے ہیں. میرے بھائی یہ تو سامری جادوگر ہیں, یہ ہر آنے والے حکمران کے اوپر ایسے جنتر منتر پڑتے ہیں کہ اس کے بعد وہ بیچارہ کچھ کر ہی نہیں سکتا. جی سر, آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. اگر کوئی نیک سیاستدان بھی آ جاتا ہے نا, تو یہ چور کے بچے اس کو اس طرح کے راستے دکھاتے ہیں کہ اس کے منہ پہ بھی حرام لگوا دیتے ہیں. نہیں تو اس کے لیے آپ کیا سمجھتے ہیں کیا ہونا چاہیے؟ سر میں کہتا ہوں کہ انسان اس دفعہ لوگ صرف وہ تلانا اس دفعہ نہ کھائیں اور اس سے آدمی سے نہ کھانا کھائیں جس سے ایک دن کھانا کھا کے 5 سال اسی کو گالیاں نکالتے ہیں. اس دفعہ حق سچ کو ووٹ دیں. میں آپ کا لائیو شو اور پارٹی کا نام نہیں لینا چاہوں گا, اگر آپ مجھے اجازت دیتے. میں چاہتا ہوں کہ لوگ یہ کہنا چاہوں گا کہ لوگ اس پارٹی کو ووٹ دیں جو ابھی تک اقتدار میں نہیں آئی. یہ کس طرح کی پارٹی ہے؟ ہم بدلیں گے تھانہ کلچر, اور 5 دفعہ باریاں لے لیا تم لوگوں نے, اب بدلنا تم لوگوں نے. جان چھوڑو جاؤ, ہمیں نہیں دیکھنی تمہاری اور تمہارے بچوں کی شکلیں. بہت بہت شکریہ میرے بھائی. بالکل اب یہی جس طرح میرے بھائی آپ نے بات کی ہے, عوام کو سمجھ آنی چاہیے کہ یہ کیا وراثتی حکومتیں ہیں. یہ ہر پارٹی جو اس میں وراثت آ چکی ہے, پیپلز پارٹی ہو, نون لیگ ہو یا کوئی اور پارٹی ہو, یہ جب تک یہ وراثتی پارٹیوں کو ختم نہیں کیا جائے گا اور ایسے لوگ سامنے نہیں آئیں گے جو کہ وراثت پہ یقین نہیں کرتے, جو کہ خود سامنے آتے ہیں, تو اس وقت تک کچھ بھی نہیں بدلا جا سکتا. تو میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ ڈائریکٹر, ایک میرے ساتھ کالر اور ہے, ان سے بات کر رہے. السلام علیکم جی. السلام علیکم جی. میرے خیال لائن ان کی ڈراپ ہو گئی ہے. تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ بورڈ آف انکوائری نے رپورٹ 20 دن میں پیش کرنی تھی, لیکن 1 ماہ گزرنے کے باوجود رپورٹ تیار نہیں ہو سکی. بتایا گیا کہ ڈائریکٹر آپریشن یوسف عباس, جنرل مینیجر بلنگ علیم اور ایئر ٹرانسپورٹ کے خاور غیاث پر یہ الزام تھا کہ وہ ان بے قاعدگیوں کے ذمہ دار ہیں. احتساب بیورو نے 8 ماہ کے دوران سول ایویشن اتھارٹی کو 3 خط لکھے. اس انکوائری کمیٹی کے سربراہ ایئر کموڈور ناصر ہیں, جبکہ چیف ہیومن ریسورس سمیر سعید اس کے ممبر ہیں. ایئر کموڈور ناصر اور سمیر سعید کے حوالے سے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ بہت اچھی شہرت کے حامل افسران ہیں. سمیر سعید اور ناصر ایک انتہائی دیانتدار اور ایماندار افسر ہیں. اسی طرح سول ایویشن اتھارٹی کے ڈائریکٹر جنرل خالد چودھری جو ہیں, ان کا شمار بھی انتہائی دیانتدار افسران میں ہوتے ہیں. جنید امین کا شمار انتہائی دیانتدار افسران میں ہوتا ہے. میں ایک کالر سے بات کر لوں, پھر آپ کو مزید تفصیلات بتاتا ہوں. جی السلام علیکم جی. السلام علیکم جی وعلیکم السلام. مخصوص بات ہے نا حیدرآباد. جی مخصوص صاحب فرمائیں, کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں, آپ لوگ جو آپ سے پہلے کالر تھے یہ کہہ رہے تھے کہ یہ وارثی پارٹیاں یہ پرانی پارٹیاں ہیں, لیکن کام کو دیکھنا چاہیے, پرانی یا نئی کو نہیں دیکھنا چاہیے. اب آپ نون لیگ کی بات کر رہے ہیں, نون لیگ میں پنجاب میں کتنے کام کیے. یہ پشاور یا حیدرآباد مارفرا جو ہے ایم پی والے ہیں, یہاں پہ اگر کسی پرائمری اسکول یا مڈل اسکول میں چلے جائیں ان کو پوچھے آپ کا چیف منسٹر کون ہے, ان کو یہ نہیں پتا امیر احمد خان ہوتی کون ہے کون نہیں ہے. بچے بچوں کو یہ پتا ہے شباز شریف کون ہے. نہیں جی دیکھیں جی, جو بھی کام کرے گا عوام اس کو ووٹ دیں گے, جو بہتر کام. یہ غلط ہے کہ باقی لوگوں کو جس کی کام جیسے کام کیا اس کی ضرورت کرنی چاہیے, چاہے نون ہو پیپل پارٹی جو بھی ہو. ہم ادھر حیدرآباد میں رہتے ہیں, ادھر کسی بچے سے پوچھو, آپ کو مثال دیتا ہوں, کسی چھوٹے بچے سے پوچھو کہ بھائی آپ کو چیف منسٹر کون ہے, وہ کہتے ہیں شباز شریف. حالانکہ ہمارا چیف منسٹر کا امیر احمد خان ہوتی ہے, اس کو کوئی جانتا ہی نہیں ہے کون ہے کون نہیں ہے. بالکل آپ نے جی ٹھیک کہا
کہ دیکھیں جو اگر آج شہباز شریف صاحب ایبٹ آباد میں کام کر رہے ہیں تو لوگ ان سے پیار کرتے ہیں, ان سے محبت کرتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں ہمارا چیف منسٹر شہباز شریف ہے. آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ پیپلز پارٹی کام کرے, نون لیگ کام کرے, یا کوئی اور جماعت کام کرے, کاف لیگ کام کرے, تحریک انصاف کام کرے, جو کام کرے گا اس کو اس کا پھل ملے گا. تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ یوسف عباس جو ہیں وہ سمیر سعید سے پہلے چیف ہیومن ریسورس تھے. جب یہ اسکینڈل سامنے آیا تو انہوں نے خود ہی چیف کی حیثیت سے اپنی 1 سال کی چھٹی منظور کی اور رفو چکر ہو گئے. میرے ساتھ ایک اور کالر ہے, ان سے بات کریں. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جی. جی جناب فرمائیے, کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ سر میں چوری محمد عبداللہ بول رہا ہوں. جی عبداللہ صاحب. اریگیشن ڈپارٹمنٹ میں سینئر نیاسر ہوں آپ کا جی. جی جی. ہمارے اریگیشن ڈپارٹمنٹ میں رہتے ہیں رانا محمد اقبال صاحب جی. جی جی. جو کہ انتہائی کرپٹ آدمی ہے, اور ان کی جو کرپشن ہے وہ مکمل طور پر ثابت ہو چکی ہے جی. اچھا. ہمارے ایک آفیسر ہیں محمد فاروق صاحب جی. جی جی. گریڈ 18 کے آفیسر ہیں. رانا اقبال صاحب نے ان کو مار مار کر لہو لہان کر دیا. اچھا. اس میں وہ معطل ہوئے جی. معطل ہونے کے بعد سی ایم صاحب نے اس بندے کو کہا کہ اس کو ڈسمس کر دیں سرور سے, مگر جو ہمارے سیکرٹری اریگیشن تھے انہوں نے ڈسمس کرنے کے بجائے اس کی انکوائری کسی اور بندے کے پاس لگا دی جی, اور اس کی صرف 2 اگریمنٹیں بند کر دی ہیں. جی جی. اس کے بعد رانا اقبال کے خلاف سی ایم نے بھی رپورٹ دے دیا کہ یہ بندہ نوکری کے قابل نہیں ہے. جی جی. مطلب سیکرٹری صاحب نے اس کو بحال کر دیا ہے جی. اس بندے نے اپنا اس کا پورا سروس ریکارڈ خراب ہے, اس کے ورکنگ پیپر میں چینجنگ کی گئی ہے جی. یہ مال ڈال کا بیتال بادشاہ ہے. اس بندے نے کروڑوں روپے کی کرپشن کی ہے. میں نے ہر فورم پر اس کی کرپشن کو بے نقاب کیا ہے, اور اس کی کرپشن کو بے نقاب کرنے کے جرم میں انہوں نے میرے پر دھوکہ دہی کا, فرار کا اور کرپشن کا 2 لاکھ روپے کا مقدمہ بنا دیا ہے. میں نے بے کہا اپلیکیشن دی ہے سی ایم صاحب کو, کوئی سنوائی نہیں کرتا. اس بندے نے ذہنی ٹینشن دے کر, ہمارے دفتر کا ایک ملازم تھا محمد ادریس جی, اس کو اس بندے نے مار دیا ہے. اس کے علاوہ ملک رمضان تھا اکاؤنٹس کا ہمارا ملتان میں بھی, اس بندے کو بھی ذہنی ٹینشن دے کے اس بندے نے مار دیا ہے. ہمارے تمام آفیسر اس بندے کے سامنے بالکل بے بس ہیں, ہماری کوئی بندہ سنتا نہیں ہے. میرے بھائی یہ کہاں پر تعینات ہیں؟ یہ ریکلیمیشن ہمارے ہیں, ڈائریکٹوریٹ آف لینڈ ریکلیمیشن ہے دھرمپورہ میں. جی جی. یہ یہاں پر تعینات ہیں جی, اور پورا دفتر اس بندے سے تنگ ہے جی. اچھا میرے بھائی آپ ایسے کیجئے گا, یہ تمام تفصیلات جو آپ کے پاس ہیں یہ آپ ہمارے ایڈریس پہ بھجوا دیجئے گا, اور جو نمبر اس وقت سکرین پر چل رہا ہے پروگرام ختم ہونے کے بعد اس نمبر پر کال کیجئے گا, اور کال کرنے کے بعد جاوید صاحب پروڈیوسر ہیں اس پروگرام کے, آپ ان سے بات کیجئے گا, وہ ایڈریس آپ کو دے دیں گے, آپ ہمیں یہ پورے کے پورے ڈاکومنٹ بھجوا دیجئے گا, ہم انشاءاللہ تعالی اس پہ پروگرام کریں گے. ٹھیک ہے جناب؟ سر میرے پاس پورے ڈاکومنٹری پروف ہیں, انشاءاللہ تعالی میں آپ کو ڈاکومنٹری پروف دوں گا. یہ کرپٹ آدمی ہے, اور یہ ایشیا کا بے تاج بادشاہ ہے. یہ کرپشن میں انتہائی ماہر آدمی ہے. اس بندے نے پورے محل کو برباد کر دیا ہے, تباہ برباد کر دیا ہے. کوئی بندہ اس کے ہاتھوں جو ہے وہ مطلب کہ پرسکون سروس نہیں کر رہا ہے. تو ہماری آپ سے ارباب اختیار سے یہ میری ریکویسٹ ہے, کہیں یہ بندہ کرپٹ ہے, اس کو فیصلہ دے دیا ہے. بس میرے بھائی یہ سارے کاغذات آپ ہمیں بھجوا دیجیے گا. ٹھیک ہے سر, مہربانی. بہت شکریہ جناب, بہت شکریہ. ناظرین اب بات کرتے ہیں کنٹریکٹ افسران کی, کہ یہ ان لوگوں نے جب آئے کانٹریکٹ پر بھرتی ہوئے اور انتظامیہ نے CAA کے اہل افسران سے کام سیکھا, اور بعد میں ان اہل افسران کو OST بنا دیا گیا, جبکہ ہر مہینے تنخواہ برابر دی جا رہی ہے, جس کی وجہ سے اس وقت سول ایویشن اتھارٹی کو مالی نقصان ہو رہا ہے. میرے ساتھ ایک لائیو کالر ہے, ان سے بات کریں. السلام علیکم جی. السلام علیکم جی. ہلو جی السلام علیکم جی. کیا حال ہے جناب؟ جی بہت شکریہ. کون صاحب کون سے بات کر رہے ہیں؟ میں آج بٹ بول رہے ہیں جی. جی جی بٹ صاحب. گزارش ہے کہ میں پروگرام دیکھ رہے ہیں, کافی عرصے سے ماشاء اللہ پروگرام لائن ہوگا, بڑا اچھا پروگرام ہے, اور اللہ تعالیٰ سلامت رکھے. میں عرض کروں گا کہ جس طرح بھی ہوئے سر کہ حالات اس ٹائم چل رہے ہیں, انہوں نے بارش کو پروگرام چلاؤ تھی تاکہ سارے حالات جڑے درست ہو جان. کیونکہ جب تھی عام عوام کی خواہشات دیکھ رہے ہو, سن رہے ہو, میں دیکھنا
سہمت ہوا. باقی میں گزارش یہ کروں گا کہ سارے ملک کے حالات جڑے نے کرپشن سے ہے جی ہے. اس کو علاوہ جہاں اس ٹائم سارے حالات جڑے نے ملک کے اندر مہنگائی دے بے انداز مہنگائی دے اور مہنگائی خود ساختہ یہ نہیں کہ جہاں دل کرتا ہے جو دل کرتا ہے وہ اپنی مرضی نہ بیچتا ہے. اپنی مرضی نہ گوشت جہاں تھی جا کے دیکھو, سبزیاں نہ دیکھو, ہر چیز نہ دیکھو. میں چاہنا کہ رائل نیوز نے جی مہربانی سارے کی عوام سے میں بڑا خوش ہوں. یہ بھی مہربانی فرماؤ. میرے بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ. بالکل رائل نیوز نے ہمیشہ عوام کی بات کی ہے, عوام کے مسائل کو سامنے لے کے ہے, ان کے ساتھ ہونے والی زیادتیوں کی بات کی ہے, اور آپ نے بھی جو بات کی ہے ہم اس پہ پروگرام کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی. تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ کتنے ظلم اور شرم کی بات ہے کہ ایک طرف تو سول ایویشن اتھارٹی کے ٹرینڈ لوگوں کو ہٹا دیا اور پھر باہر سے ایک عدد ایئر کموڈور ریاض قدیر خان کو پرنسپل مقرر کیا گیا, اس کو آئی ٹی کا کنسلٹنٹ لگا دیا گیا اور پھر 5.5 لاکھ روپے تنخواہ اس کو دی جاتی رہی. اس کا اینول جو انکیشمنٹ تھا یہ 5% ہے, اور اس کے علاوہ ایئر ٹکٹ اور فری بورڈنگ اور لاجنگ ٹرانسپورٹ الگ ان صاحب کے پاس ہے. اور 30 سال کی سروس میں انہوں نے کبھی اتنا نہیں کمایا ہوگا جتنا یہ عہدہ ملنے کے بعد ان کو مراعات مل گئی ہیں. اور اسی طرح کچھ نئی پوسٹیں بھی سول ایویشن میں پیدا کی گئی ہیں, اور نئے ڈائریکٹریٹ بھی جو ہیں وہ بغیر اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے بنا دیے گئے ہیں. اور ان اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے بغیر بنائے جانے والے محکموں کی وجہ سے اس وقت سول ایویشن اتھارٹی جو ہے وہ تباہی کی طرف جا رہی ہے. یہی نہیں بلکہ 3 افسران جن کے کانٹریکٹ ختم ہو گئے تھے ان کے پاس بیش قیمت گاڑیاں بغیر منظوری کے ان کے ساتھ ہیں. یہی نہیں کہ ذرائع کے مطابق جو ہمیں پتہ چلا ہے وہ یہ ہے کہ ایئر کموڈور جاوید, ایئر کموڈور جنید اور خورشید انور ان کے پاس سول ایویشن اتھارٹی کی گاڑیاں ہیں. ہمارے ایک اور جو سابقہ منسٹر تھے نوید قمر صاحب, ان کے بارے میں بھی یہ ڈاکومنٹس میرے پاس ہیں کہ ان کے پاس بھی سول ایویشن اتھارٹی کی گاڑیاں ہیں, لیکن ان گاڑیوں کے واپسی کا کوئی گمان نہیں ہے, اور وہ تمام کی تمام گاڑیاں جو ہے وہ ان لوگوں نے اپنے قبضے میں رکھی ہیں. اسی طرح انہوں نے ایک سافٹ ویئر بنایا تھا اور اس مد میں بڑی رقم بھی خرچ کی تھی. بہت سے نااہل لوگوں نے باہر کے ممالک جا کر ٹریننگ حاصل کی. ان میں سے بہت سے لوگ ریٹائر ہو گئے یا مر گئے, اور اسی اے پی آر کی بنیاد پر اپنے بھائی بھانجوں کو نوکری بھی دلائی گئی. اس کی انکوائری ہونی چاہیے. آج میں اپنے پروگرام کے اختتام پر یہ ضرور کہوں گا کہ خالد چوئی صاحب آپ ایک انتہائی ایماندار اور دیانتدار ڈائریکٹر جنرل ہیں. ڈپٹی ڈائریکٹر جنرل جنید امین صاحب آپ کا بڑا نام ہے. سمیر سعید صاحب آپ کے لوگ ایمانداری کی قسمیں کھاتے ہیں, اور اسی طرح سیکرٹری ڈیفنس جو کہ انتہائی اچھے اور نفیس آدمی ہیں. آپ تمام لوگوں کا ایک ایسا گروپ ہے جو کہ ہر حال میں اس محکمے کو درست کر سکتا ہے. ناظرین, اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان فیصل درانی کو اجازت دیجیے. اللہ آپ کا, میرا اور پورے ملک کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.